السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے کلام الہی کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کیا ہے، جس کا تعلق میاں بیوی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی سے متعلق فرمایا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہے، موجب محبت ہے۔ بیوی کو سکون شوہر سے ہے اور شوہر بیوی کے لیے مرکز سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے محبت کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے بیچ ایک محبت اور مودت پیدا کیا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، اجنبیہ ہوتی ہیں، لیکن جب نکاح سے دونوں جڑ جاتے ہیں تو ماشاء اللہ ایک لازوال محبت ہو جاتی ہے، بے نظیر تعلق ہو جاتا ہے، بے مثال رشتہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لباس لکم لباس لہن، کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس بھی ہے۔ جس طریقے سے لباس سے انسان خوبصورت ہوتا ہے، صاحب جمال ہوتا ہے، انسان بھی جب میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں تو شوہر بیوی سے خوبصورت ہوتا ہے اور بیوی شوہر سے خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ دونوں کے رشتے میں بڑا استحکام ہے، بڑا مضبوط محترم یہ رشتہ ہے، اور نازک بھی کہہ لیجئے کہ اس رشتے کو بڑا سنبھال کے چلنا پڑتا ہے۔ جو ایک لفظ طلاق ہے، آپ جو ہے ہنسی کھیل میں اگر آپ نے طلاق دے دیا تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، مذاقاً مزاحاً بھی کہہ دیا، اسی طریقے سے غصے میں کہہ دیا، لکھ کے کہہ دیا، موبائل سے کہہ دیا، یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے کل عدم ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے، اتنا نازک بھی ہے۔ اس لیے کوئی بھی ہوشیار شوہر، ہوش مند مرد جو ہوتے ہیں، لفظ طلاق کو زبان پہ لانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جس سے یہ محترم رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، لفظ طلاق کو آدمی بھول ہی جائے اور اس کا باضابطہ کوئی مشق نہیں کرے، کبھی بھول سے اپنی زبان پہ نہیں لائے۔ جو ہم لوگ کتاب پڑھتے تھے، طلاق کے مسائل، طلاق کے احکام ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے، تو اپنی طرف طلاق کو منسوب نہیں کرتے تھے، بلکہ ہندہ اور زید نام لا کر کے کہ زید نے طلاق کو ایک طلاق دیا، دوسرا طلاق دیا، تیسرا طلاق دیا، زید نے ہندہ کو طلاق دیا، یہ طلاق رجعیہ ہوا، بائنہ ہوا، مغلظہ ہوا۔ تو کبھی بھی ہم لوگوں نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا، زید اور ہندہ کو مثال لا کر کے مسئلہ سمجھا اور لوگوں کو سمجھایا۔ یہ احتیاط برتا جاتا ہے، برتنا بھی چاہیے، اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ رشتہ نبھے، نبھانے کی حتی المقدور کوشش کرے۔ دیکھیے رشتہ کہاں بگڑتا ہے؟ جو مرد ہوشیار نہیں ہوتے ہیں، عقل و شعور سے کام نہیں لیتے ہیں۔ آپ ماں باپ سے محبت کرتے چلے آئے،
اب آپ کی شادی ہو جاتی، نکاح ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ تو ماں باپ کے محبت میں فرق پڑے گا۔ جو آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ تھا، 24 گھنٹہ آپ کے ساتھ رہتا تھا، اب اس کی شریک حیات آ گئی، اب اس کے ساتھ اس کی بیوی آ گئی ہے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ کشادہ ذہنی سے کام لے، وسعت ظرفی سے کام لے، کہ اپنے بیٹے کو موقع فراہم کرے، پہلی جیسی محبت، پہلا جیسا تعلق، اتنی بڑی امید نہیں رکھے کہ بس اس کی شریک حیات آ گئی ہے، اس کا ساتھ دوست آ گیا ہے، اب تو اس کے ساتھ اس کا وقت رہے گا، اس کے ساتھ اس کا وقت لگے گا، پہلے جیسا وقت نہیں دے پائے گا، تو ماں باپ کو اتنی بہرحال وسعت ظرفی سے کام لینا ہی پڑے گا۔ شوہر کو چاہیے، بیٹا کو چاہیے کہ ماں باپ اور ادھر بیوی کی محبت اور تعلق میں بیلنس لے کے چلے، جو ماں باپ کا حق ہے وہ مکمل حق ادا کرے، جو بیوی کا حق ہے وہ مکمل دے۔ کوئی ایک دوسرے سے حق دینے میں ایسا نہیں کہ حق تلفی ہو جائے گی، جس کا جو حق ہے وہ ملنا چاہیے، لیکن یہ غلط ہے کہ ماں باپ کا اتنا حق ادا کیا جائے کہ بیوی کا حق تلفی ہو جائے، اور بیوی سے اتنی محبت کی جائے کہ ماں باپ کی محبت کو ترک کر دیا جائے۔ بالکل گناہ ہے، بالکل غلط ہے، ایسا ہی نہیں ہے، بلکہ دونوں کو ایک بیلنس کے ساتھ اس رشتے کو برقرار رکھے، ماں باپ سے گستاخی نہ ہو، ان کی بے ادبی نہ ہو، اور بیوی کی بھی دل شکنی نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، ان کی بھی حق تلفی نہ ہو، جس کا جو مقام ہے وہ دیا جائے، جس کا جو حق ہے وہ حق ادا کیا جائے۔ میاں بیوی میں جو کہا کہ بڑا مضبوط رشتہ ہے، محترم رشتہ ہے، مستحکم ہے، اس میں تو اتنا استحکام ہے کہ اگر یہ رشتہ برقرار رہ گیا تو یہ رشتہ جنت تک چلا جاتا ہے۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ جنت میں بھی برقرار انشاءاللہ رہے گا، یعنی دنیاوی زندگی سے لے کے اخروی زندگی گزرتے ہوئے جنت میں بھی میاں بیوی اگر رہنا چاہیں گے ساتھ میں تو دونوں میاں بیوی وہاں بھی رہ سکتے ہیں۔ اور اللہ کرے بھائی کیسے سارے رشتے ہوں کہ یہاں سے وہاں تک ہی رشتے رہیں، لیکن کبھی کبھی نادانی میں، بے وقوفی میں جو ہے دوریاں ہو جاتی ہیں، اختلافات سے تنازعات اور پھر تفریق کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ تو بہرحال کوشش نہیں کرے، اور نہ اختلاف ایسا ہمارا اختلاف ہو جو مخالفت کی صورت اختیار کر لے، بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ہمیشہ دھیان دے کہ بھائی انسان تو بہرحال انسان ہے، ماں باپ بھی انسان ہے، شوہر بھی انسان ہے، بیوی بھی انسان ہے، اور انسان ہے تو بحیثیت انسان ہونے کے کمزوری جڑی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہ ماں باپ بالکل فرشتے ہیں، ان سے بھی کمزوریاں ہو جاتی ہیں۔ نہ شوہر فرشتہ ہے نہ بیوی فرشتہ ہے، جو سب انسان ہیں تو سب کی کمزوریاں کچھ نہ کچھ ہے، تو ایک دوسرے کی کمزوری کو نظر انداز کرے، چشم پوشی کرے۔ ماں باپ کی کوئی غلطی ہو جائے تو بہو جو ہے مضبوطی سے اس کو پکڑ کے نہیں رہے، نظر انداز کرے۔ بہو سے کچھ کمی بیشی ہو جائے تو ساس بالکل لاٹھی لے کے سوار نہیں رہے، اور اس کی غلطی پکڑنے کے لیے بالکل 24 گھنٹہ مستعد نہیں رہے، بلکہ نظر انداز کرے، چشم پوشی کرے۔ اگر ساس جو ہے اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دے گی تو یقیناً بہو بھی اپنی ساس کو ماں کا درجہ دے گی۔ یہ تو دنیا ہے بھائی، بد نہ بولے زیر گردوں گر کوئی میری سنے، ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنے۔ اگر آپ عزت اپنا لینا چاہتے ہیں تو آپ کو عزت دینا بھی پڑے گا۔ اگر آپ اپنی بہو سے بیٹی والی محبت چاہتی ہیں تو آپ کو پہلے ماں بننا پڑے گا۔ یہ تو بہو اور ماں باپ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ شوہر اور بیوی کا معاملہ لے لیجیے، ابھی لمبی زندگی ہے، لمبی مسافت ہے، شریک حیات کہا گیا ہے ایک دوسرے کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے شریک حیات، پوری زندگی
کہ ساتھی ہیں دونوں. تو یہ لمبے چوڑے سفر میں، لمبی چوڑی مسافت میں ظاہر ہے کہ کبھی کبھی کوئی ناخوشگوار ماحول بھی پیدا ہو سکتا ہے، کبھی کبھی نظریاتی ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے بیچ بڑی ہوشیاری کے ساتھ جو ہے سفر کرنا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ شوہر ذرا غصے میں ہے اور زیادہ ہی گرم مزاجی میں ہے تو بیوی ٹھنڈی ہو جائے، ایک دم بالکل سرد مہری اختیار کر لے. کبھی اگر بیوی کی طرف سے کوئی ایسا ماحول بن جائے کہ بیوی گرم مزاجی میں ہے اور بالکل طیش میں ہے، اشتعال میں ہے، تو شوہر ٹھنڈا ہو جائے. اس طریقے سے نظام چلے گا. اور جب دونوں خوش ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے. بھائی ہمارے پاس تو اس کی تعلیم ہے نا. خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، جب تم غصہ رہتی ہو مجھ سے تو میں پہچان لیتا ہوں، میں جان لیتا ہوں. عائشہ جو ہے بہت تعجب سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ میری ناراضگی کا آپ کو کیسے اندازہ ہو جاتا ہے؟ اللہ قربان جائیے. حضور پاک فرما رہے ہیں عائشہ جب تم غصہ میں رہتی ہو، مجھ سے ناراض رہتی ہو، تو پھر قسم اس طرح کھاتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، ابراہیم کے رب کی قسم. میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ مجھ سے ناراض چل رہی ہے. لگتا ہے کہ عائشہ کو جو مجھ سے غصہ ہے، اور جو خوش رہتی ہو تو پھر محمد کے رب کی قسم کہتی ہو. اللہ اکبر. پتہ چلا کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ کبھی کبھی ناراض بھی ہوتی تھی. جی ایک طرف آپ نبی ہیں، دوسری طرف عائشہ امت میں سے بھی ہیں. جی ایک رشتہ وہ بھی ہے اور ایک دوسرا رشتہ ہے شوہر اور بیوی کا. تو عائشہ جو ہے یہ شوہر بیوی کے رشتے کا مزہ کہاں لیتی؟ تو ان کو آپ سے یہ مزہ بھی لینا ہے. عائشہ کو روٹھنا بھی ہے، ناراض بھی ہو جانا ہے، غصہ بھی ہو جانا ہے. اس میں کوئی گرفت نہیں ہے. اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ شوہر بیوی یہاں پر ہے تو اس کے بیچ تھوڑی رنجش بھی ہو سکتی ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں ناراض تو ہوتی ہوں مگر دل سے نہیں. آپ تو میرے دل میں سراپا بسے رہتے ہیں، صرف وقتی طور پہ زبان سے نام چھوڑ دیتی ہوں، مگر یا رسول اللہ آپ تو میری دل کی دنیا میں سراپا موجود ہیں، سراپا بسے ہوئے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دل سے بھی آپ کا نام چھوڑ دوں؟ بہرحال آپ نے امت کو پیغام دیا کہ میاں بیوی کے بیچ میں رنجش ہو سکتی ہے، کبھی کبھی ناخوشگوار ماحول بھی بن سکتا ہے، ایک دوسرے سے لوگ غصہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے. اس میں ہمیں اور آپ کو بڑی حکمت عملی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے گویا کہہ لیجئے کہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں. ایسے باروب ہیں کہ شیاطین بھی راستہ چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین بھی ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، لرزتے ہیں. اور باطلوں کی دنیا میں تو گویا کہ تہلکہ مچا ہوا تھا. آپ کی امارت میں، خلافت میں فتوحات کا دروازہ کھلا ہوا تھا. اتنے باروب بادشاہ تھے اور خلیفۃ المسلمین تھے. لیکن دیکھ لیجئے آپ کے بیچ بھی کبھی کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ میری بیوی مسجد نہیں جائے، گھر ہی میں نماز پڑھ لے. تو ٹوکتے تھے اور مسجد جانے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع فرماتے تھے کہ بیوی محترمہ حالات اچھے نہیں ہیں، ماحول خراب ہے، فتن و فساد کی دنیا ہے، اب مسجد نہ جائے، گھر ہی میں نماز پڑھ لیں.
تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کہتی تھی امیر المومنین کوئی حدیث ہے اس سلسلے میں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ تو عمر فاروق خاموش ہو جاتے تھے کہ بھائی آپ نے تو بہرحال اجازت دی تھی اور آپ کے زمانے میں عورتیں جاتی تھی، کیسے حدیث سنایا جائے، کیسے ان کو سمجھایا جائے، خاموش ہو جاتے تھے۔ لیکن آپ کی خواہش یہی تھی کہ ان کے اہلیہ مسجد نہ جائیں، تو ایسا تو نہیں کہ لاٹھی لے کے روکا، ایسا تو نہیں کہ جبرن اور جو ہے ان کو دباؤ ڈالا، نہیں، حکمت عملی کے ساتھ روکنا چاہا کہ میری بیوی مسجد نہ جائے۔ کیا ہوا کہ فجر کی نماز سے پہلے تھوڑا نکل گئے اور کہیں راستے میں کنارے کھڑے ہو گئے، حکمت عملی دکھانی اور حکمت عملی سے اپنی بیوی کو مسجد جانے سے روکنا ہے، کھڑے ہو گئے۔ اور حسب معمول ان کے اہلیہ جو ہے نکلی مسجد کے لیے، نماز کے لیے۔ تو کیا کیا کہ جیسے وہ آ رہی تھی تو راستے میں تھوڑا فاصلے سے ایک پتھر پھینکا، ایک پتھر گرایا، اور پتھر جب ایک آواز کے ساتھ سامنے گرتا ہے ڈر گئی کہ معاملہ تو بڑا کوئی دوسرا ہے۔ آپ پیچھے لوٹ آتے ہیں، گھر واپس ہو جاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھ کے گھر واپس ہوتے ہیں تو خود ان کی بیوی عرض گزار ہوتی ہیں کہ امیر المومنین تم صحیح کہتے ہو، اب جو ہے مسجد جانے کا عورتوں کا زمانہ نہیں ہے، فتنہ و فساد کا زمانہ آ گیا ہے۔ عمر فاروق پوچھتے ہیں کہ کہو تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ میں جا رہی تھی تو راستے میں کسی نے جو ہے پتھر پھینک مجھے چھیڑنا چاہا، تو امیر المومنین نے کہا کہ اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ مسجد جانا مناسب نہیں ہے۔ تو دیکھیے چاہتے تو دباؤ ڈال کر کے جبرن بھی روک سکتے تھے، لیکن نہیں، حکمت عملی کے ساتھ اس رشتے کو نبھایا کہ کام بھی چل جائے، کام بھی بن جائے اور سامنے والے کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ مشہور واقعہ ہے، ایک صاحب جو ہے اپنی بیوی کا کیس لے کر کے، بیوی کا مقدمہ لے کر کے چلے امیر المومنین کے دروازے پر، ان کے گھر تک پہنچے، دستک دیا۔ جب امیر المومنین گھر سے باہر آئے، ان کی آواز پہ، ان کے دستک پہ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ واپس چلے جا رہے۔ ان کو آواز دے کے بلایا، بھائی کیا معاملہ ہے، کیا کیس ہے، کیا مقدمہ ہے، کیوں آئے ہو، بتاؤ تو صحیح، تم نے دستک بھی دیا، آواز بھی دی اور چلے جا رہے ہو بغیر بتائے ہوئے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ امیر المومنین جو مقدمہ میں لے کے آیا تھا وہ مقدمہ تو آپ کے یہاں بھی چل رہا تھا، میں تو اس لیے آیا تھا کہ میری بیوی جو ہے زبان لگاتی ہے، مجھ سے بحث کرتی ہے، مجھ سے تکرار کرتی ہے، آپ فیصلہ کر دیں گے، آپ میری بیوی کو سمجھا دیں گے، لیکن میں جو آیا آپ کے یہاں تو دیکھا کہ آپ کی بیوی آپ سے تکرار کر رہی تھی، آپ سے منہ لگا رہی تھی، آپ سے بحث کر رہی تھی، تو آپ کے یہاں معاملہ بھی تو یہی ہے۔ تو اس لیے میں واپس چلا جا رہا تھا کہ جہاں یہ خود یہاں معاملہ ایسا ہے تو پھر میرے معاملہ کو کیا حل کریں گے۔ تو محترم بزرگ دوستو، آپ نے کیا فرمایا کہ بھائی بیوی کا حق ہے، آخر بیوی کس سے لڑائی کرے گی، کس سے جھگڑے گی، اپنی بھڑاس کس سے نکالے گی، اتنا اس کا حق نہیں ہے۔ تو محترم بزرگ دوستو، یہ جو ہوش مند ہوتے ہیں یہ اس کو لے کے چلتے ہیں اور کس طریقے سے زندگی نبھے۔ تو میاں بیوی کے بیچ کا ایک لمبا سفر ہے، اس میں دونوں کو ہوشیار اور ہوش باز رہنا پڑے گا، ایک دوسرے کا حق نبھانے کے لیے کچھ نہ کچھ سہنا پڑے گا، محبت دینی پڑے گی۔ آپ شریک حیات ہیں، آپ کے ایک دوست ہیں، آپ کو دل لگی کرنی پڑے گی، دل بستگی کرنی پڑے گی، فیاضی دکھانی پڑے گی، بیوی پہ خرچ کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا جو ہے اپنے آپ کو خرچہ بھی اٹھانا پڑے گا،
تاکہ آپ کی شریک حیات ہے، گھر چھوڑ کے آئی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، تو وہ آپ کے ساتھ آئی ہے، تو اسے خوش رکھنا تو ظاہر سی بات ہے یہ شوہر کا کام ہے۔ شوہر بیوی کے آگے بالکل یہ قلاش بن کے نہیں رہے، بخیل اور کنجر اور کنجوس بن کے نہیں رہے، فیاضی دیکھا ہے۔ عورت پہ خرچ کرنا بھی ثواب ہے اور موجب رحمت ہے، موجب برکت ہے جی۔ تو یہ سب تو بہرحال ماحول بنانا پڑے گا، اسلام نے تعلیم دی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام مشورہ کیا ہے کہ آپ جو ہے غزوے کے سفر میں تھے، میدان دیکھا کہ خالی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ میں ہیں، آپ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ عائشہ دوڑ لگانا ہے، دوڑنے میں مسابقہ مقابلہ کرنا ہے؟ عائشہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ بالکل۔ اب بھلا بتائیے کہ کھلا آسمان ہے، کھلی زمین ہے، کھلا میدان ہے، اور حضور پاک علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ ان کی دلجوئی کے لیے، دل بستگی کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ یہ کیسے پیغام نہیں ملتا ہمیں اور آپ کو؟ آپ نے کیا پیغام دیا؟ اور ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ دل بستگی کے لیے، اہلیہ کی دلداری کے لیے ہر وہ جائز کام کرنا چاہیے جس سے ان کو خوشی ہو۔ تو آپ دوڑے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن ہلکا پھلکا تھا، آگے نکل گئی اور فرماتی بھی یا رسول اللہ میں نے آپ کو پیچھے کر دیا۔ حضور پاک نے کہا ہاں بالکل، آپ آگے بڑھ گئی، میں پیچھے رہ گیا تم سے، تم تو یہ کھیل تم نے جیت لیا۔ پھر دوسرا موقع آیا، اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن کچھ بھاری ہو چکا تھا۔ حضور پاک نے فرمایا عائشہ پھر مقابلہ ہو جائے، میدان کھلا ہے اور کوئی نہیں ہے، کیوں نہیں پھر دوڑ آپس میں ہم لوگ جو مقابلہ کریں؟ پھر جو مقابلہ ہوتا ہے۔ اس بار جو اللہ کے رسول علیہ السلام آگے بڑھ جاتے ہیں، عائشہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ آپ دل بستگی کے طور پر فرماتے ہیں عائشہ میں نے تم کو پیچھے کر دیا، بدلہ لے لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ گویا کہ ایک پیغام ہے کہ دل بستگی کی صورت اختیار کرنی چاہیے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی دلجوئی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کرنا چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے سے خوش ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے ساتھ سفر میں ہیں، یہ دوسرا موقع ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ واپس آ رہے تھے، کیا دیکھا کہ ایک حبشین جو ہے وہ اپنا کرتب دکھا رہی ہیں، بھیڑ لگی ہوئی، مجمع لگا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عائشہ کھیل دیکھو گے، کرتب دیکھو گے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہاں دیکھا جائے۔ اللہ اکبر، بھیڑ لگی ہوئی ہے، مجمع لگا ہوا ہے، اور ایک حبشین جو ہے وہ اپنا کرتب دکھا رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ عائشہ بھی محظوظ ہو رہی ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد کیا ہوا کہ بھگدڑ مچ گئی، مجمع میں انتشار پھیل گیا، لوگ بھگے جا رہے ہیں، اور وہ جو بوڑھی تھی جو کرتب دکھا رہی تھی حبشین، وہ بھی گویا کہ اپنے کرتب کے سامان کو بغل میں دبائے وہ بھی بھاگ رہی ہیں۔ گویا ہر آدمی گویا کہ بھگا پھر رہا، بھاگا جا رہا۔ عائشہ فرماتی یا رسول اللہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ کیا زلزلہ آ گیا؟ کوئی بات ہو گئی؟ ہوا کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ معاملہ کچھ نہیں ہوا ہے، دیکھو عمر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب، جب بھی کہا گیا ہے نا کہ شیاطین بھی راستہ چھوڑ دیتے تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈر کے لوگ بھاگ رہے ہیں، اور عمر فاروق بھگے ہوئے آپ پاس چلے آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا ہے، میں نے ان کو کوئی ڈانٹا بھی نہیں، میں نے کوئی ان پر غصہ بھی نہیں دکھلایا ہے، یہ اپنے آپ بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم کو یہ روب عطا فرمایا ہے،
تو میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اتنا موقع فراہم کرتے تھے، اتنا موقع دیتے تھے، مسجد نبوی سے مسجد نبوی میں حبشی حضرات جو ہے وہ ایک دوسرے کو کرتب دکھا رہے ہیں، اپنے کھیل کا تماشا دکھا رہے ہیں، پھر آپ نے جو ہے عائشہ رضی اللہ کو وہاں سے بھی دکھلایا ہے۔ یہ سب تاریخ سامنے ہمارے ہے بھائی، کہ کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک موقع پہ حضور پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر ساری ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں اور کھل کے باتیں کر رہی ہیں، اپنی بات رکھ رہی ہیں، درخواست پیش کر رہی ہیں، کچھ آواز اونچی بھی ہو جا رہی، اور حضور پاک علیہ السلام نہایت خاموشی کے ساتھ، بڑی متانت اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنی بیوی اور ازواج مطہرات کی باتیں سن رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ آپ کا آنا تھا اور آپ کی آہٹ کو جب ازواج مطہرات نے محسوس کیا تو اللہ اکبر، سب جو بالکل ایک دوسرے پہ گرتے پڑتے اندر بھاگی، گھر کے اندر چلی گئی۔ حضور پاک علیہ السلام تبسم فرما رہے تھے، مسکرا رہے تھے، روایت میں آتا ہے بدت الانیاب، آپ کے دانت بالکل کھل رہے تھے۔ عمر فاروق آتے ہیں، یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ میری آمد اور میں جیسے آیا آپ تبسم فرما رہے ہیں۔ بولے تمہارے آمد سے نہیں، تمہارے آنے پہ میں نہیں ہنس رہا ہوں، مگر تم جیسے آئے ہو، جو میری بیویاں ہیں، میری جو ازواج مطہرات ہیں، وہ جو ایک دوسرے پہ گرتے پڑتے بھاگی ہیں، جو اس کے بیچ بھاگنے کی جو کیفیت ہے وہ بڑا قابل ضحک ہے اور قابل تبسم ہے، میں اس کے لیے مسکرا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دے کے فرماتے ہیں، ازواج مطہرات، میرا تم کو اتنا ادب ہے، لحاظ ہے، سردار دو جہاں ہیں، آقائے نامدار ہیں، تاجدار مدینہ ہیں، فخر رسول ہیں، ان کا خیال نہیں ہے؟ اندر سے آواز آتی ہے، عمر فاروق تم بڑے جری ہو، تم بڑے سخت ہو، تم سے ڈر لگتا ہے، اور ہمارے حضور پاک تو رحمت للعالمین ہے، آئے تو بہت دنیا میں پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ محترم حضرات، سامعین، ان حکایات، ان واقعات سے ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ میاں بیوی کے بیچ خوشگوار ماحول ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کی کمزوریوں کو درگزر کرنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور آپ کو انہی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔